بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيعة الجرشي رضي الله تعالى عنه قال أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له لتنم عينيك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال فنامت عيني وسمعت أذناي وعقل قلبي. قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب داعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد. قال فالله السيد ومحمد صلى الله عليه وسلم الداعي، والدار الإسلام والمأدبة الجنة۔ 161ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت ربیعہ الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ نام کے صحابی سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ آپ آرام فرما رہے تھے کچھ فرشتے آئے۔ فقیل لہ، اور آپ سے کہا گیا لتنم عینک، کہ آپ کی آنکھیں سو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، ولتسمع اذنک، اور آپ کے کان سن لیں، ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل سمجھ لے، بات کو سمجھ لیں۔ یعنی آپ آنکھوں سے نہ دیکھیں، آنکھیں آپ کی بند ہوں، لیکن کانوں سے آپ ایک ایک بات کو سن رہے ہوں، یعنی بالکل سوتے ہوئے شخص کی طرح غافل بھی نہ ہوں، کہ جس طرح جب کوئی آدمی سو جاتا ہے تو بالکل وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب وہ سوتے تو صرف ان کی آنکھیں سویا کرتی تھی، ان کا قلب بیدار رہتا تھا۔ تو فرمایا کہ ان فرشتوں نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لتنم عینک، کہ آپ کی آنکھیں سو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، ولتسمع اذنک، لیکن آپ کی کان مکمل بات کو سنیں، ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل سمجھ لے ان باتوں کو۔ قال فنامت عینی وسمعت اذناي وعقل قلبی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو گئیں، یعنی آنکھوں پر تو نیند طاری ہو گئی، لیکن میرے کان سن رہے تھے، میرا دل سمجھ رہا تھا جو کہا جا رہا تھا۔ اب ان فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی۔ فقیل لی سید بنا دارا، کہ ایک بڑے سردار نے، ایک بڑے بادشاہ نے ایک گھر بنایا۔ فصنع فیہا مأدبہ، اور اس میں اس نے ایک بڑی دعوت رکھی، دسترخوان بچھایا، دعوت عام رکھی۔ وارسل داعیا، اور ایک آدمی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو دعوت کی طرف بلائے، کھانے کی طرف بلائے۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ، پس جس نے اس داعی دعوت کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا تو گھر میں بھی داخل ہو گیا، اس محل میں بھی داخل ہو گیا، اور کھانا بھی اس نے کھا لیا، دعوت بھی کھا لی۔ ورضی عنہ السید، اور جو بڑا بادشاہ تھا جس نے وہ گھر بنایا تھا، محل بنایا تھا، وہ بھی راضی ہوگی، کیونکہ اس نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے کھانے پر آئے۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ، اور جس نے اس داعی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، تو وہ گھر میں بھی داخل نہ ہو سکا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس دعوت سے بھی نہیں کھا سکا، نہ گھر میں داخل ہو سکا کہ اس گھر کے آرام کو، اس گھر کی روشنیوں کو دیکھ سکے،
اس گھر کی جو ہے خوبصورتی کو دیکھ سکے، اور نہ ہی اس کی نعمتوں سے وہ تلذذ حاصل کر سکا جو اس دعوت میں موجود تھی۔ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، اور اس کے نہ آنے اور دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ سردار و بادشاہ ناراض ہوگی۔ یہ ایک مثال ان فرشتوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی اور اللہ جل شانہ کی، اور اسی طرح جو ہے اس کھانے کی ایک مثال دی ہے۔ پھر انہی فرشتوں نے اس مثال کو یوں واضح کیا کہ فاللہ السید، کہ جس بڑے بادشاہ نے گھر محل بنایا تھا وہ تو اللہ جل شانہ ہے۔ انہوں نے جنت کی صورت میں ایک بڑا محل بنایا اور بڑی عالیشان جگہ بنائی، بڑی خوبصورت جگہ بنائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنے ایک داعی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلائے، دعوت دیں، اور وہ داعی کوئی اور نہیں، محمد الداعی، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو اللہ جل شانہ نے اپنا داعی، اپنا قاصد، اپنا پیغمبر، پیغام رساں بنا کر بھیجا۔ والدار الاسلام، اور جو اللہ جل شانہ نے گھر تعمیر کیا تھا، وہ جو دار تھا جس کی طرف بلایا جا رہا تھا، وہ محل وہ اسلام کی شکل میں تھا۔ والمأدبۃ الجنہ، اور جو اللہ جل شانہ نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھی، نعمتیں رکھی تھی، تلذذ کی چیزیں رکھی تھی، وہ جنت کی صورت میں اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں تھی۔ بس جس آدمی نے اس داعی کی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، تو اللہ جل شانہ ایسے آدمی کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی بھی اس کو حاصل ہوگی۔ اور جس آدمی نے اللہ جل شانہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ اس سے ناراض بھی ہو جائے گا، جنت میں داخلے کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے اسے تلذذ حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم و جہنم کی کلفتیں ہوں گی، اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی اوپر سے۔ اصل چیز اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دے گا اور دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ان کو میسر آئیں گی، کون سی خواہش ایسی ہوگی جسے اللہ وہاں پورا نہیں فرمائے گا؟ جو مانگیں گے، جو سوچیں گے، سوچنے سے پہلے ان کے سامنے موجود ہوگی۔ ابھی دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی، اللہ نے اس چیز کو لاموجود کر دیا، حاضر کر دیا۔ اس کی خواہش زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جائے گی، وہ عیش و آرام میں ہوں گے۔ پھر اللہ جنت سے مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ مزید کسی چیز کی طلب ہے، کسی چیز کی خواہش ہے اور کسی چیز کی چاہت ہے جو تم چاہو، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ آپ نے کون سی ایسی نعمت چھوڑی جو ہمیں نہیں ملی؟ یا تو ساری ہی نعمتیں ہیں، کوئی حسرت باقی نہیں رہی، کسی چیز کی چاہت باقی نہیں رہی، کوئی طلب باقی نہیں رہی، آپ نے ساری نعمتیں ہمیں فراہم کر دی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ ایک ہی نعمت ایسی رہ گئی ہے جو تمہیں ابھی بھی نہیں ملی، اور ابھی بھی اس نعمت سے تم محروم ہو۔ وہ فرشتے اور جنتی لوگ حیرت سے عرض کریں گے کہ وہ کیا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ اپنے رضا اور خوشنودی کا پروانہ انہیں عطا فرمائے، وہ میری رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ جل شانہ کا پھر رضا اور خوشنودی کی حالت میں دیدار ہوگا، زیارت ہوگی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی تو اہل جنت 50 سال تک، بعض روایات میں 50,000 سال تک یوں ہی حیرت سے دیکھتے رہ جائیں گے اور انہیں احساس تک بھی نہیں ہوگا۔
اور جب وہاں سے لوٹیں گے تو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کو لے کر لوٹیں گے، اور ان کے چہروں پر وہ تبدیلی، وہ رونق نور ہوگا جو اس سے پہلے دیگر اہل جنت نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اللہ اسے اپنے گھر میں اسلام میں بھی داخل فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ اس کے توفیل جنت کی نعمتیں، لذتیں عطا فرمائے۔ اور جو محروم رہا تو اللہ کی ناراضگی کو بھی پائے گا، جنت سے بھی محروم رہے گا، جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا۔ نہ صرف یہ کہ جنت کی نعمتوں سے محرومی ہوگی، بلکہ جہنم کی نہ ختم ہونے والی کلفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اور وہاں کے عذابات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مثال کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو واضح کیا گیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو سمجھایا گیا اور آپ کی دعوت کو بتلایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی صورت میں جو نعمتیں میسر آئیں گی اس کو ایک مثال سے اور سادہ الفاظ سے سمجھائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.